بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن۔ یوم آزادی پر قوم جوش و جذبے سے سرشار، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے، بچے بڑے سب خدا کے شکر گزار۔ دل میں قومی پرچم سربلند رکھنے کا عزم، لبوں پر وطن عزیز کے لیے دعائیں۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری کے یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں پرچم کشائی کی۔ آزادی کے جشن میں گوگل بھی پاکستانی قوم کے ساتھ، ڈوڈل پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا۔ جیو نیوز اور ٹیم جیو کی جانب سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ یہ ایک عسکری سٹیٹسمین اور سپاہیوں کے سپاہی ہیں جنہوں نے معرکہ حق کے دوران انتہائی مشکل وقت میں قومی جنگ کی قیادت کی۔ بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک ایک انتہائی دشوار معرکے میں آپ کی لازوال جرأت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری چیف آف آرمی سٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری چیف آف ایئر سٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ بحری دفاع کے لیے آپ کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں آپ کو نشان امتیاز سے نوازا جاتا ہے۔ معرکہ حق میں بھارت کو دھول چٹانے پر صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا۔ بھارت کو فضائی جنگ میں شکست دینے پر چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ سمندری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ سول اور عسکری شخصیات کو اعزازات دینے کی تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ اور دیگر فوجی افسران کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کا اعزاز والد اور شہید کی اہلیہ نے وصول کیا۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور احد چیمہ کے لیے بھی نشان امتیاز کا اعزاز۔ وزیر اعظم کی طرف سے تشکیل دیے گئے سفارتی وفد کے ارکان کے لیے بھی اعزازات۔ سینیٹر شہری رحمان، سینیٹر فیصل سبزواری، حنا ربانی گھر، خرم دستگیر، طارق فاطمی، اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان اور دیگر کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ سول اور ملٹری ایوارڈز کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا نام نشان پاکستان کے لیے تجویز کیا۔ وزیر اعظم نے نشان پاکستان کے لیے نام تجویز کیے جانے پر ایوارڈ کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کے ساتھ کہا کہ بطور وزیر اعظم ان کا اصل کام عوام کی خدمت کرنا ہے اور عوام کی خدمت کو ہی وہ اپنے لیے ملک کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ وہ عوامی خدمت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سول اور ملٹری ایوارڈز کمیٹی کی طرف سے تجویز کیے گئے دیگر ناموں کی منظوری دے دی۔ چاروں صوبائی دارالحکومتوں اور مظفرآباد میں جشن آزادی اور پرچم کشائی کی تقریبات۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 1 کلومیٹر طویل پرچم لہرایا گیا۔ جیلانی پارک لاہور میں بھی بڑا پرچم لہرایا گیا۔ ٹریفک پولیس کی آزادی سائیکل ریلی، کراچی میں ٹریفک پولیس کی ریلی، پشاور میں آئی جی ایف سی کے پی نارتھ کی یادگار شہداء پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کی ڈیرہ اسماعیل خان پولیس لائن میں پرچم کشائی، کہا اتحاد ہی ہماری طاقت ہے، صوبے میں خوشحالی، امن اور عوامی فلاح
اصلاح کے لیے دن رات کام جاری ہے۔ کوئٹہ میں 1 کلومیٹر طویل قومی پرچم کی نمائش۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت۔ خطاب میں کہا کہ بلوچستان میں بے امنی کی صورتحال جلد ختم ہونے کو ہے، صوبے میں امن کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی تبدیلی۔ پاک بحریہ کے سیلرز اور کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران ٹسوری کی مزار قائد پر حاضری، قومی پرچم لہرایا، پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ رکن اسمبلی، میئر کراچی، کور کمانڈر کراچی، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجرز اور تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مزار قائد پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی۔ پنجاب رینجرز کے دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دیا۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض حسین کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر، شہر شہر گاؤں گاؤں، ہر گلی کوچہ، کیا بچہ کیا بڑا، ہر رنگ و نسل، ہر مکتبہ فکر، ہر قومیت ایک آواز۔ جشن آزادی نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اوباڑوں میں 2000 فٹ طویل قومی پرچم کی نمائش، سکھر میں 300 فٹ اونچا اور 56 فٹ چوڑا قومی پرچم لہرائے گا۔ حیدرآباد میں طلبہ کی بینڈ پرفارمنس، ٹنڈولا یار میں پولیس کی سلامی، بہاولپور میں پولیس، ڈولفن فورس اور اسکاؤٹس کا گارڈ آف آنر۔ ڈیرہ بگٹی میں بھی جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منایا گیا۔ خضدار میں کمشنر خلات، ڈی آئی جی، کمانڈنٹ خلات، اسکاؤٹس نے پرچم کشائی کی۔ کرک میں موٹر سائیکل ریلی، حافظ آباد میں ریلی کے دوران گھوڑوں کا رقص بھی پیش کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بلوچ قبائلی علاقوں میں سبز ہلالی پرچم کی بہار۔ اسلام کوٹ میں اقلیتی برادری کی ریلی۔ ننکانہ میں گردوارہ جنم استھان پر جشن آزادی کا کیک کاٹنے کی تقریب، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ کرتارپور میں بھی آزادی کا جشن منایا گیا۔ مظفر آباد آزاد کشمیر میں کشمیری پناہ گزینوں کی پاکستان کے حق میں ریلی۔ گلگت میں جشن آزادی پر 21 توپوں کی سلامی۔ واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب، خواتین رینجرز کی بھرپور انٹری، پریڈ میں شرکاء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں نے ماحول گرما دیا۔ 2018 سے ملک کی تنزلی شروع ہوئی۔ ملک کی خدمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، اگر نیت اچھی نہ ہو تو عہدے لے کر بھی لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جشن آزادی پر تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو دھول چٹائی۔ یہی جنگ پاکستانی قوم تقسیم ہو کر لڑتی تو قسم سے یہ جنگ ہم کبھی نہ جیتتے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جن کی لیڈرشپ میں پاکستان ایسی کامیابی سے ہمکنار ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ دنیا جان گئی ہے بنیان مرصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے، سیسا پلائی دیوار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب غربت، جہالت اور فتنے فساد کے خلاف جنگ ہوگی اور ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی تحصیل نصیر آباد میں کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ باغ میں تیز بارش سے ندی نالے بپھر گئے۔ سماہنی کے بھمبر نالے میں اونچے درجے کا سیلاب، سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی، تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق گلگت بلتستان میں بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے 10 افراد جان سے گئے۔ ہنزا میں شش پر گلیشیئر پگھلنے سے حسن آباد نالے کے دونوں طرف کٹاؤ، انتظامیہ نے مکانوں کو خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ اسکردو میں موسلادھار بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں بند، ستپارہ ڈیم کا واٹر چینل سیلاب میں بہہ گیا، پاور ہاؤسز بند ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے گاؤں میں کلاؤڈ برسٹ سے 46 افراد ہلاک۔ مقامی حکام کے مطابق بادل پھٹنے کے بعد بارشوں اور سیلاب سے 50 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 50 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل ہیں۔ متاثرہ علاقے میں بڑی تعداد میں ہندو یاتری مندر جانے کے لیے موجود تھے۔ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں روسی صدر یوکرین امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ روس پر پابندیوں کی دھمکی شاید صدر پیوٹن کی ملاقات پر آمادگی کی وجہ بنی۔ ملاقات اچھی ہوئی تو یوکرین کے صدر اور یورپی رہنماؤں کو فون کریں گے، اگر ملاقات اچھی نہیں ہوئی تو کسی کو فون نہیں کریں گے۔ کرملن کا کہنا ہے کہ دونوں صدور پیچیدہ ترین مسائل پر بات کریں گے۔ ملاقات پر قبل از وقت کچھ اخذ کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ امریکہ نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ اگر ٹرمپ پیوٹن ملاقات اور مذاکرات ناکام ہوئے بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو اضافی 25% ٹیرف بھارت پر لگائے ہیں وہ مزید بڑھائے جا سکتے ہیں۔ امریکہ بھارت پر 25% ٹیرف پہلے ہی لگا چکا ہے، جبکہ روس سے پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کی پاداش میں اضافی 25% ٹیرف کا اطلاق اگلے کچھ دنوں میں ہوگا۔ بھارت نے سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی ثالثی عدالت کا کہنا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے۔ بھارت نے اس فیصلے پر کہا ہے کہ عالمی عدالت کو سنتاس معاہدے پر فیصلے سنانے کا اختیار نہیں ہے۔ یوم آزادی پر سپریم کورٹ اور 5 ہائی کورٹس میں پرچم کشائی کی تقریبات۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی۔ سپریم کورٹ کے ججز تقریب میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز نے پرچم کشائی کے بعد پودے لگائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پرچم کشائی کی۔ سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ سینیٹر ایمل ولی خان کی وزیراعظم کو اے این پی کی جانب سے منعقد آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ وزیراعظم کی کانفرنس میں نون لیگ کی نمائندگی کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ ملاقات میں وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور معاون خصوصی طلحہ برقی کی بھی شرکت۔ پشاور کے علاقے ریگی للما میں کارروائی، 3 دہشت گرد ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گرد 18 دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گردوں میں عبداللہ نامی افغان شہری کی شناخت ہو گئی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ چیف جسٹس کا جسٹس منصور علی شاہ کو لکھا گیا جوابی خط سامنے آ گیا۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان نے لکھا ہے کہ آئین کے مطابق آرٹیکل 184 کی درخواستیں صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے۔ 13 ججز سے ذاتی طور پر رائے لی۔ 13 میں سے 9 ججز نے فل کورٹ کے بجائے آئینی بینچ کے حق میں رائے دی۔ جب ججز کی رائے آ چکی تو یہ حقائق دونوں برادر ججوں کو بتا دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے پچھلے سال 31 اکتوبر کو چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں کمیٹی کا اجلاس بلا کر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم آج منایا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں مجالس عزا برپا کی جائیں گی۔ شبیہ علم و تابوت اور زلجنہ کے جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ عزادار نوحہ خوانی اور سلام پیش کریں گے۔ اسلام آباد اور پشاور میں چہلم کے جلوس برآمد۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران میں بھی 40 کے جلوس برآمد۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی 40 کے جلوس میں شرکت کے لیے نجف سے کربلا روانہ۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بھاری نفری کے باوجود وادی میں یوم آزادی پاکستان پر مبارکباد اور یوم تشکر کے پوسٹر لگائے۔ پاکستانی پرچم، قائد اعظم علامہ اقبال، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصاویر آویزاں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی عبارت بھی موجود۔ 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی پر یوم سیاہ بنانے کا اعلان۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر 15 اگست کو وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی۔
5 गुना ताकत वाला भारत अंदर से ठुस निकला। एयरफोर्स, नेवी और पाक फौज ने उसका भुरकस निकाल दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में 100 कुरान ख़त्म और नवाफिल अदा किए गए। कुरान खानी का इसाले सवाब मारका हक के शहदा बिलखुसूस करबला के शहीदों को पहुँचेगा। बोले नौजवान नस्ल को ये मौका मिला कि उसने देखा कि पाक अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। उन्होंने इस खुशी में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मारका हक जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स मुनाकिद करने का अपना वादा पूरा कर दिया। दुबई, अबू धाबी, दोहा, बैरूत, नई दिल्ली, पेरिस और लंदन समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारतखानों में यौम आज़ादी का जश्न, परचम कुशाई की तकरीबात। बच्चों ने मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। तकरीबात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत। भारत में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने कौमी परचम लहराया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब मार्का हक की कामयाबी के जश्न में बदल गई। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर पाकिस्तान फैसल न्याज तिरमजी ने परचम लहराया। दोहा में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर ने परचम कुशाई की। पेरिस में यौम आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने केक काटा। लबनान में सफ़ीर पाकिस्तान सलमान अतहर ने सब्ज़ लाली परचम बुलंद किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सऊदी अरब की मुबारकबाद। शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने अपने पैगाम में कहा कि इस दिन को याद रखें जब हम आज़ाद हुए थे। T20 कप्तान सलमान अली आगा और बाबर आजम ने कहा कि भरपूर अंदाज में इस दिन को मनाएं, अपने गिर्द माहौल का ख्याल रखें। पाकिस्तान टीम की जानिब से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। मलेशिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा ने मजमूई तौर पर 5 गोल्ड और 1 चांदी का तमगा जीत लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी खातून एथलीट्स भी किसी से कम नहीं। वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं। तैयबा अशरफ ने कामयाबी का जश्न पाकिस्तानी परचम लहरा कर मनाया।